جی تو ناظرین، آج میں اپنی زندگی کے پہلے انٹرنیشنل سفر کی کہانی آپ کو سناتا ہوں جو ناخوشگوار رہی۔ کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ تو یہ بات ہے تقریباً 2013 کی، اور تب مجھے ایک اپرچونٹی ملی دبئی جانے کی، اور میں اور میرا ایک دوست، ہم دونوں نے ویزے لگوائے، اور جب ٹکٹ کی باری آئی تو دیکھا اس وقت سب سے سستی ٹکٹ جو تھی وہ سیالکوٹ سے تھی، ایئر لائن ایئر عربیہ تھی اور سیالکوٹ سے تھی۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسی ایئر لائن کو چوز کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی ٹکٹس لے لی، اور جس دن ہماری فلائٹ تھی اس دن ہم لوگ صبح ہی پہنچ گئے ایئرپورٹ، اور فلائٹ ٹائم آیا آلموسٹ 3 بجے کا تھا۔ خیر، جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو بڑی مجھے ایک عجیب سی فیلنگ ہوئی کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، پارکنگ میں بھی رش ہوتا ہے، لیکن یہ ایئرپورٹ بالکل سنسان سا پڑا تھا۔ تو مجھے یوں محسوس ہوا، ایک تو گرمیاں تھی کافی، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ اس وقت لوگ باہر نہیں ہیں، پارکنگ کہیں اور ہے، یا کچھ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا شاید پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ بہرحال جب ہم نے گاڑی سے اترے اور اندر جانے لگے تو آگے ایک گارڈ کھڑا ہوا تھا، تو بالکل یعنی صرف ہم 2 لوگ تھے اور ایک وہ گارڈ تھا، بس چوتھا کوئی آدمی مجھے یاد نہیں۔ تو وہ گارڈ نے مجھے کہا بھائی کدھر؟ ہم نے کہا جی فلائٹ ہے ہماری۔ اس نے کہا کہاں کی؟ ہم نے کہا دبئی کی۔ اس نے کہا ٹکٹ دکھائیں۔ میں نے اس کو ٹکٹ دکھایا۔ جو اس نے کہا نا وہ مجھے آج بھی نہیں بھولتا۔ اس نے کہا بھائی یہ رات 3 بجے کی فلائٹ تھی جو جا چکی ہے، دن کو تو یہاں سے کوئی فلائٹ ہی نہیں جاتی، اور میں اور میرے دوست کی حالت یہ کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں، اب سارا ٹکٹ اور یہ سب کچھ یہ میں نے کیا تھا، تو الٹیمیٹلی وہ سارا غصہ مجھ پہ نکلنا تھا کیونکہ میرے دوست کو تو نہیں پتہ تھا اس چیز کے بارے میں۔ خیر، بہت ہی ہمارے لیے عجیب سی صورتحال تھی کہ چلو یہ ہوتا کہ اگلے دن فلائٹ جا رہی ہے یا رات کو جا رہی ہے تو پھر بھی بات تھی، وہ فلائٹ اس رات کو جا چکی تھی کیونکہ 12 بجے کے بعد وہ والا دن شروع ہو گیا تھا، ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، اور اس پہ میں نے بالکل بھی غور نہیں کیا، شاید اس وجہ سے کہ وہ 2 طرح کے ٹائم فارمیٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اے ایم میں اور ایک ہوتا ہے جس میں 12 کے بعد 13-14، تو وہ اس فارمیٹ میں تھا، تو اس پہ 03 صرف لکھا ہوا تھا، 00، اور کوئی اے ایم پی ایم نہیں تھا۔ تو میں نے خود ہی یہی سوچا پتہ نہیں کیوں کہ یہ 3 پی ایم ہی ہوگا، تو بس اس سے ہم بڑے بددل ہو کے واپس سیالکوٹ میں ایک دوست ان کے پاس گئے جنہوں نے ہمیں وہاں سے سی آف کیا تھا، وہ ہمیں دیکھ کے سرپرائز ہوئے۔ خیر پھر وہاں سے انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا کہ سفر میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن ہمارا کیونکہ پہلا انٹرنیشنل سفر تھا تو ہم بہت زیادہ اداس اور پریشان تھے، اور پھر ہم نے وہاں سے ایئر عربیہ کے آفس گئے، وہاں ان کو بتائی ساری صورتحال، انہوں نے بتایا کہ آپ کے تو تقریباً آلموسٹ 50% سے زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے، آپ 50% سے بھی کم پیسے آپ کو واپس ریفنڈ ہوں گے۔ تو لیکن اس وقت ریفنڈ کا مسئلہ نہیں تھا، اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ اب ہمیں دبئی جانا تھا۔ خیر ایئر عربیہ کی جو اس رات جانے والی فلائٹ تھی اس میں ہم نے اپنی بکنگ کروائی، لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان سے آپ کو جانے کے لیے اوکے ٹو بورڈ کروانا ہوتا ہے۔ یہ اوکے ٹو بورڈ کی بلا کیا ہے، یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ اوکے ٹو بورڈ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ای ویزا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ 2 نمبر ویزے بنا کے تو یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہاں پہ ظاہر ہے جو امیگریشن کاؤنٹر ہوتا ہے ان کے پاس تو ویزے کی کوئی ایکسیس نہیں ہوتی کہ وہ چیک کر سکیں یہ ویزا ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اس لیے یو اے گورنمنٹ نے پاکستانیوں کے لیے اور دیگر کچھ ممالک کے لیے یہ رکھا ہوا ہے کہ جب آپ ویزا لیتے ہیں اور ٹکٹ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ویزے کے اوپر ایک اسٹمپ لگوانی ہوتی ہے اوکے ٹو بورڈ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا ویلڈ ہے، وہ چیک ہو گیا ہے اور وہ آپ جا سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے ویزا کسی اور سے لیا ہوا تھا اور ٹکٹ اب ہم نے کسی اور سے لی تھی، تو اب وہ ایجنٹ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس سے تو یہاں پہ اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی ٹکٹ کے اوپر اوکے ٹو بورڈ کروا سکوں، تو یہ تو جہاں سے آپ نے ویزا لیا ہے آپ کو وہاں سے کروانی پڑے گی۔
اور تقریباً 7-8 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا، آفسز بند ہو رہے تھے، اور دبئی میں جو آفس تھا غالباً جہاں سے ہم نے ویزا نکلوایا تھا وہ بھی بند ہو رہا تھا یا ہو چکا تھا. خیر بڑی تگ و دو کے بعد ہمارا اوکے ٹو بورڈ ہوا. اس کے بعد ہم ایئرپورٹ گئے، اور پھر ایئرپورٹ پہ ایک الگ سے سین ہوا. وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ پہلی دفعہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ خالی ہیں، تو انہوں نے پھر ہمیں جو امیگریشن تھا اس آفیسر نے ہمیں آپ کہہ لیں بلیک میل کیا. ہمیں پتہ نہیں تھا بس، تو وہاں کی ہوٹل بکنگ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے. اب یہ پریشانی، رات کے تقریباً 1:15 بجے کا ٹائم ہے، نہ ہم کسی کو فون کر کے یہ چیز کنفرم کر سکتے ہیں، نہ پتہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو بتایا کہ وہاں ہم نے کسی کے پاس رہنا ہے. انہوں نے کہا جی ہوٹل بکنگ چاہیے. اب ہوٹل بکنگ وہ کہ جی یہ دیکھیں آن لائن یہ تقریباً 10,000 کی ہے، میں آپ کو جو ہے نا یہ 3,000 میں 4,000 میں کر کے دے دوں گا. تو بس یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، ورنہ تو آپ کو وہاں پہ بھی انٹر نہیں ہونے دیں گے، اور یہ جسٹ ایک بکنگ ہوگی بس، اور کچھ نہیں ہوگا. تو خیر اس وقت ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ ایک دن پہلے ہم اپنی ایک فلائٹ مس کر چکے تھے، اور یہ والی فلائٹ ہم کسی قیمت پر مس نہیں کرنا چاہتے تھے. تو غالباً ہم نے ایچ 3,000 روپیہ اس وقت ان کو دیا، اور پھر انہوں نے ہمیں وہاں سے اسٹیمپ لگائی، ایگزٹ کی، اور پھر ہم خیریت اور عافیت کے ساتھ شارجہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے. سو یہ تھی ایک سٹوری. آپ کا پہلا انٹرنیشنل سفر، اس میں کوئی ایسا واقعہ خوشگوار یا ناخوشگوار آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو.